برننگ, ڈرائینس اینڈ اسکریپنگ ان دا تھروٹ. تھروٹ میں اسکریپنگ کے ساتھ اگر برننگ بھی ہو اور خشکی بھی تو پھر سائکلیمن کام کرتی ہے. عام طور پر پیاس کے بغیر ہوتی ہے دوا, لیکن بخار میں خصوصاً شام کے وقت سائکلیمن کے مریض کی پیاس بہت بڑھ جاتی ہے. معدے کی تمام تکالیف پلسٹیلا سے ملتی جلتی ہیں, یعنی فیٹس کھانا موافق نہیں آتا اور پیاس نہیں ہوتی, لیکن گرمی کا احساس رہتا ہے, معدے میں جس کا جلن ہے. اور سمٹمز ورس آفٹر کافی موافق نہ آئے سمٹم تو اس میں بھی اس کا خیال ہے, اس کو خیال ملانا چاہیے. ایک اور چیز جس میں کافی موافق نہیں آتی وہ کیا ہے؟ ایگریویٹ کرتی ہے زیادہ. اگنیشیا کا مریض ایسا ہے جس میں کافی اس کو بہت اوور ایکسائٹ کر دیتی ہے, اس لیے جو اگنیشیا کا مریض ہو عموماً علاج میں اس کو کافی نہیں دینی چاہیے. ایک پہلو سے یہ اس سے بھی ملتی ہے جلسیمیم سے بھی. جلسیمیم میں خشکی بھی ہے منہ کی, پیاس کی کمی اور پیشاب کی زیادتی, پسینے کی بھی کمی. اس میں پسینہ تو میں نے بتایا نا بعض صورتوں میں زیادہ ہوتا ہے, ورنہ عام طور پر نہیں. بیماری کی حالت میں کسی وقت جب کمزوری ہو تو سر بطر ہو جاتا ہے پسینے سے, مگر اس کے سوا عموماً جلسیمیم سے ملتی ہے یہ دوا. خشکی ہے اور زیادہ زور پیشاب کے ذریعے پانی کے اخراج پر ہوتا ہے. پروفیوز واٹری, آواز کا بالکل کلرلیس ہوتا ہے, اور اطمینان نہیں ہوتا ہے ایسے مریض کو. پیشاب کھل کر کرنے کے باوجود معلوم ہوتا ہے کہ کچھ رہ گیا ہے. اور بعض دفعہ ایسے مریض میں نے دیکھے ہیں جن کو اتنا تیز پیشاب بن رہا ہوتا ہے کہ یقین نہیں آتا کہ اتنا بن کیسے سکتا ہے. پیشاب کر کے کہتے ہیں واپس آتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ. کچھ تو ہوتے ہیں جن کو قطرہ قطرہ آتا ہے, وہ تو اور ہے, وہ تو پروسٹیٹ گلینڈ کے کیسز میں, اس کی بات نہیں کر رہا. جب ایکسائٹ ہو جائیں ذہنی لحاظ سے تو بہت تیزی سے پیشاب آتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق بڑھتے ہوئے بلڈ پریشر سے بھی ہو. رجحان ہوتا ہے بعضوں میں جب بہت بوجھ پڑ جائے تو بلڈ پریشر بڑھتا ہے. اس کا تبھی علاج قدرت یہ کرتی ہے کہ وہ بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے ادھر ساتھ پیشاب سے خون میں پانی کم ہو رہا ہے اور مسلسل ہوتا ہے. یہ تو حضرت مصر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھے نا 2 چادروں میں لپٹا ہوا, اس کی تعبیر کہ آپ کو بھی جب بہت زیادہ ذہنی کام کرنا پڑتا تھا, پریشانی ہوتی تھی, تو بعض ساری رات جاگ کر بار بار پیشاب کرنا پڑتا تھا. اور مجھے بھی اب عام طور سے بیماری نہیں ہے, لیکن کبھی 2-3 سال میں ایک دفعہ جو بہت پریشر ہو تو اس وقت یاد آتی ہے یہ بات حضرت شام کی. اس کثرت سے آدمی حیران رہ جاتا ہے. تو آگے بستر میں لیٹا پھر پیشاب, اور شوگر کوئی نہیں. یہ پیشاب بغیر اس کے ہے شوگر کے, اس کا کوئی تعلق نہیں اس سے. اس کو ڈائبٹس انسیپیڈس کہتے ہیں, اور جو شوگر والی ہے اس کو میلائٹس میں. یہ ٹھیک ہے, تو یہ انسیپیڈس ہے جو کسی اور وجہ سے ہو رہی ہے, لیکن اس کا دماغ سے بہرحال تعلق ہے. دماغی کام زیادہ ہو یا فکریں بہت بڑھ جائیں اس وقت یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے. بعض دفعہ یہ پریشر زیادہ ہو تو مثلا ایک موقع پہ مجھے یاد ہے دورے پہ میں گیا ہوا تھا اور سوال جواب کی مجلس تھی. اس میں بہت زیادہ تھے کام, ایک کے بعد دوسری تیسری چوتھی مجلس, اور وہاں مجھے یہ تکلیف شروع ہو گئی. اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ کیا جائے, کیونکہ آگے وہ جو سوال جواب کرنے والے بھی کافی ٹیڑھے تھے, وہ سمجھ رہے ہوں کہ مجھ سے بھاگ رہا ہوں. اردو میں محاورہ بھی ہے, اس کا پیشاب خطا ہو گیا. تو میں کہ ان پاگلوں کے محاورے میں یاد آ جائے, حالانکہ اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. پھر وہ کس چیز سے ٹھیک ہوا, کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ نہ کوئی اور ہیں؟ میں نے سب چیزیں کھائی تھیں تھوڑی تھوڑی, مطلب پیدا نہیں نہ
دعا سے میں نے گیا اور میں دعا کی واپس آ کے ایسا اطمینان میں لگتا ہے بغیر غائب بھی ہو گئی. تو یہ نہیں بولنی چاہیے. ہم احمدی ہوں گے بیس کو دعا کا خانہ خالی نہیں رکھنا چاہیے ورنہ بہت سے کھانے خالی رہ جائیں گے. سمجھ گئے؟ ایسا مجھے ایک دفعہ وہاں بھی ہوا تھا تجربہ مردان میں. نماز کے مان بعد سوال جواب کی بڑی مجلس ہونی تھی وہاں. بڑے بڑے دور سے بڑی بڑی داڑیوں والے علماء جن کی جھولیں ٹخنوں لگ جاتی تھیں, ٹخنوں تک تو نہیں مگر ناپ سے نیچے اترتی تھیں, وہ آئے ہوئے سارے. اور مجھے متلی اور قے کا رجحان اتنا سخت ہوا کہ مجھے ڈر تھا کہ میں نماز میں بھی جب حرکت کروں گا تو الٹی آ جائے گی. اگر سوال جواب میں الٹی آ گئی تو ان سب نے شور مچا دینا تھا کہ دیکھ لو یہ حال ہو گیا اور ہم نے ہرا دیا احمدیت کو. تو ایک سجدے میں جب بہت زیادہ متلی ہوئی تو اس وقت میں دعا کی, میں کہا میرے کوئی بس نہیں. اگلے سجدے میں متلی ایسی غائب تھی کہ پتہ ہی نہیں تھا, کوئی اشارہ بھی نہیں تھا قے کا. ساری تقریر کی, پھر کھانا بھی پورا کھایا, یوں غائب ہوئی ہے کہ اچانک تھی یا نہیں تھی. تو ہومیوپیتھی اکیلی کافی نہیں ہوتی. اگر کوئی دعا سمجھ گیا بس دعا ہی نہیں ہوتی انسان کے پاس. اس لیے احمدی ہومیوپیتھ کو دعا سے غافل نہیں رہنا چاہیے, خاص طور پر جب باقی پیش نہ جائے اس وقت دعا پھر کام ضرور آ جاتی ہے. اور روزمرہ کی عام دعاؤں میں اگر آپ کمزوری دکھا رہے ہیں, غفلت سے کام لے رہے ہیں تو دعا کام نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ کہے گا جو تمہیں علم دیے پہلے اس کو استعمال تو کر لو. جہاں پیش نہ جائے وہاں ہی آتی ہے بڑے زور سے. تو یہ دو مثالیں آپ کو میں نے دی ہیں. سائیکلمن ضروری نہیں ہے کہ اس کے بغیر ٹھیک ہی نہ ہو. سمجھ گئے؟ جن کو بار بار پیشاب پروسٹیٹ کے اریٹیٹ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے, یعنی مستقل رفتہ رفتہ بیماری جو ہے وہ ٹھہر جاتی ہے, کوئی عارضی اتفاقی چیز نہیں ہوتی. ان کے ساتھ مردانہ کمزوریاں ہر قسم کی شامل ہو جاتی ہیں. تو ایسے مریض جو ویسے نارمل عمر کے ہوں اور یہ علامتیں پائی جائیں ان کو سائیکلمن دینی چاہیے.